امام زمانہ بلند تر صلوات محمد و آل محمد بلند تر صلوات
اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. أما بعد فقد قال سبحانه وتعالى في محكم كتابه المجيد وفرقانه الحميد وقوله الحق وهو أصدق الصادقين. بسم الله الرحمن الرحيم. هل أدلكم على تجارة تنجيكم من عذاب أليم تؤمنون بالله ورسوله وتجاهدون في سبيل الله. صلوات محمد. ہم سب کی عبادتوں کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے اور جس مقصد حیات و زندگی کی وجہ سے یہ فرش اعضا بچھایا جاتا ہے ان مقاصد میں بھی ہم سب کو کامیابیاں نصیب فرمائے. قرآن مجید کی بہت ہی پیاری آیت ارشاد ہوا هل ادلکم علی تجارت، کیا میں خدا تجھے ایک ایسی تجارت کی دعوت دوں، ایک ایسے بزنس کی دعوت دوں جس میں نفع ہی نفع ہے، جس میں ذرہ برابر بھی نقصان کا اندیشہ نہیں ہے. انسان کی نیچر ہے کہ انسان منیمم لگانا چاہتا ہے اور میکسیمم کمانا چاہتا ہے. یہ 10 لگا کے 100 کمانا چاہتا ہے، یہ 100 لگا کے 1000 کمانا چاہتا ہے، یہ 1000 لگا کے 1 لاکھ کمانا چاہتا ہے. تو اللہ نے کہا جا میں تجھے تیری نیچر سے بات کروں، جو تجھے پسند ہے میں بھی تجھے اسی چیز کی دعوت دینا چاہتا ہوں. اے انسان تجھے تجارت پسند ہے، تجھے بزنس پسند ہے، تو آج تیرا رب بھی تجھے بزنس کی دعوت دے رہا ہے. تو دنیا میں جو بھی بزنس کرے گا اس میں نفع بھی ہے، اس میں نقصان بھی ہے. شاید دنیا کا ایسا بزنس ہو جس میں نفع ہی نفع ہو، نقصان کا اندیشہ تو ہوتا ہی ہے، لیکن اے میرے بندے جو تو میرے ساتھ بزنس کرے گا اس میں نقصان ہے ہی نہیں، اس میں فائدہ ہی فائدہ ہے، اس بزنس میں نفع ہی نفع ہے. پروردگارا میں تیرے ساتھ بزنس کروں تو کیسے کروں؟ اور تو اگر مجھ سے بزنس کرنا چاہتا ہے تو کرنا کیوں چاہتا ہے؟ تو نے یہ کیوں نہیں کہا کہ میرے بندے میں تجھے نماز کی دعوت دیتا ہوں، اے میرے بندے میں تجھے روزے کی دعوت دیتا ہوں؟ نہیں، کہا هل ادلکم علی تجارت، آج میں تجھے بزنس کی دعوت دیتا ہوں، میں تجھے تجارت کی دعوت دیتا ہوں، ایک ایسی تجارت جس میں فائدہ ہی فائدہ ہے. اے خدا تجارت کا اصول ہے کہ ایک بیچنے والا ہوتا ہے، ایک خریدنے والا ہوتا ہے. کہا تو ہے بیچنے والا، تیرا رب ہے خریدنے والا. اب بندہ جو بیچنا چاہے تو کچھ تو بیچے گا. اگر میں آپ سے بزنس کرنا چاہوں تو موبائل بیچوں گا، آپ سے کوئی مال لوں گا، تو ایک چیز کے عوض میں کچھ لیا جاتا ہے. خدایا میں دوں تو دوں کیا، تو لے تو لے کیا. ایک وہ چیز بیچی جاتی ہے جس کا میں مالک ہوں. اگر یہ موبائل میرا ہے میں اس کا مالک ہوں تو میں بیچنے کی صلاحیت بھی رکھتا ہوں. لیکن پروردگار اگر تیرے ساتھ بزنس کروں تو کیسے کروں؟ میرے پاس تو کوئی ایسی چیز ہے ہی نہیں جو میری ہو. میرے پاس جو کچھ ہے تیرا ہے. اگر ہاتھوں سے بزنس کروں یہ ہاتھ بھی تیری عطا ہے، اگر زبان سے بزنس کروں یہ زبان بھی تیری عطا ہے، اگر سر سے بزنس کروں یہ سر بھی تیری عطا ہے. میں بزنس کروں تو کیسے کروں؟ تبھی میرے معصوم امام فرماتے ہیں یہی تو اس کے قریب ہونے کا ثبوت ہے. وہ اپنی دی ہوئی چیزوں سے تیرے ساتھ بزنس کرنا چاہتا ہے. کہا مجھے میری دی ہوئی چیز دے، اس کے بدلے میں تجھے جنت عطا کروں گا. اے خدا بزنس کروں تو کیسے کروں؟ اس بزنس کا ایک اصول ہے. اس بزنس کرنے سے پہلے تجھے ایک ایگریمنٹ کرنا پڑے گا اور ایک پیپر پر سائن کرنا پڑے گا. خدا یہ ایگریمنٹ کیا ہے؟ فرمایا اس کی 2 شرطیں ہیں. اگر یہ 2 شرطیں ہیں تو میں تیرے ساتھ بزنس کروں گا. خدا وہ 2 شرطیں کیا ہیں؟ تؤمنون باللہ ورسولہ. ایک
پہ ایمان لا، دوسرا میرے رسول پہ ایمان لا۔ یہ نہیں کہا کہ اسلام لا، کہا ایمان لا۔ اسلام تو ابو سفیان بھی لایا تھا، لیکن تو میرے اوپر ایمان لا۔ اسلام والے بہت ملیں گے، ایمان والے بہت کم ملیں گے۔ ایک مجلس میں اتنی گنجائش نہیں ہوتی کہ بندہ تفصیل میں جائے۔ میں خلاصتاً دو جملے لفظ کر رہا ہوں۔ اسلام وہ ہے جو رٹا جائے، ایمان وہ ہے جو سمجھا جائے۔ آج ہمارے مدرسوں میں، مسجدوں میں بچوں کو طوطا بنایا جاتا ہے۔ مدرسے کے مولوی طوطے ہیں، یہ شاگرد طوطے ہیں۔ یہ جو کراچی نکل پڑے کافر کافر شیعہ کہنے لگے، یہ طوطے ہیں۔ طوطا وہی کرتا ہے جو اسے سکھایا جاتا ہے۔ طوطے کی اپنی فکر نہیں ہوتی۔ فرمایا تو اسلام نہیں بلکہ ایمان لا۔ اچھا آپ کسی گھر میں گئے، مائک آپ کا بڑا مجھے تنگ کر رہا ہے، سلوات پڑھے محمد والا۔ مائک کے لیے مولانا سمجھائے، مائک تو خود ہی آپ کو بنانا چاہیے۔ آپ ایک گھر میں گئے اور وہاں پہ آپ نے پنجرے میں طوطا دیکھا، اور جیسے داخل ہوئے طوطے نے گالیاں دینا شروع کر دیا، تو عقل کیا کہے گی؟ غصہ طوطے پہ کرو گے یا سکھانے والے پہ؟ طوطا تو وہی کہتا ہے جو اسے سکھایا جائے۔ تو غصہ ان پہ نہ کرو جو شیعہ کافر کافر کہہ رہے ہیں، یہ تو مجبور ہیں، یہ وہی کہتے ہیں جو سکھایا جا رہا ہے۔ اسی لیے ہم صرف یزید پہ لعنت نہیں بھیجتے، یزید پہ تو سنی بھی لعنت بھیجے، یزید پہ تو شیعہ بھی لعنت بھیجے۔ پھر شیعہ کی لعنت میں اور غیر شیعہ کی لعنت میں فرق کیا ہوا؟ ہم کہتے ہیں یزید پہ بھی لعنت بھیج، اور جس نے یزید کو یزید بنایا حسینیوں سے پریشان۔ کیوں پریشان ہے؟ کیونکہ کوئی بھی مذہب اتنی تیزی سے دنیا میں نہیں بڑھ رہا جتنا مذہب اہل بیت بڑھ رہا ہے۔ اس کی دلیل یہ ہے، تجھے سینکڑوں ملیں گے جو کہیں گے پہلے شیعہ نہیں تھے اب شیعہ ہوئے ہیں، اور ایک ایسا ڈھونڈ کے دکھا جو یہ کہے میں شیعہ تھا اب شیعہ نہیں ہوں۔ اس مکتب میں جو ایک بار آ جائے وہ کبھی علی کے دامن کو چھوڑنا نہیں ہے، کیونکہ یہ مکتب شعور دیتا ہے، یہ مکتب فہم دیتا ہے۔ امام فرماتے ہیں جتنی دلیلوں سے تیری پیٹھ مضبوط ہے اتنی کسی کی پیٹھ مضبوط نہیں ہے، کیونکہ تیرے پاس قرآن بھی ہے، معصوم کی تفسیر بھی ہے، علی کا نام بھی ہے تو علی کی زندگی بھی ہے، حسین کا نام بھی ہے تو حسین کی تعلیم بھی ہے۔ ان کے پاس ان کا نام تو ہے پر کوئی تعلیم نہیں ہے۔ ٹی وی پہ پروگرام ہوا تھا، آپ نے دیکھا تھا، اللہ قریب رحمت کرے ضمیر اختر نقوی صاحب کو، جب ان سے کہا گیا کہ آپ ہماری محفلوں میں آئیے، ہم آپ کی محفلوں میں آتے ہیں، اچھا آ کر کریں تو کیا کریں؟ ایک کام کرتے ہیں، ہم آپ کی محفلوں میں علی کے فضائل پڑھیں گے اور آپ ہماری محفلوں میں آ کے ہماروں کے فضائل پڑھیے۔ انہوں نے ایک جواب دیا تھا، اچھا جواب تھا، کہا ہمیں فرصت ہی نہیں ہوتی، علی کے فضائل ختم ہو تو کسی اور کو شروع ہو۔ یہ جواب بھی اچھا ہے، لیکن میں کہتا ہوں کبھی کبھی کسی کی خواہش کو پورا بھی کیا جاتا ہے۔ کب تک وہ کہیں گے آپ آئیے ہماروں کے فضائل پڑھیے؟ تو اگر میں ہوتا تو میں کہتا ٹھیک ہے آپ محفل رکھیے ہم آتے ہیں۔ جس طرح ہم نے ایک مجلس حسین کی رکھی، علی بن ابی طالب کی رکھی،
آپ بھی ایک مجلس رکھیے امیر شام کی، کوئی مسئلہ نہیں. آپ بھی ایک مجلس رکھیے ابو سفیان کی، آپ بھی ایک مجلس رکھیے عمرو بن عاص کی. آپ رکھیے، ہم آئیں گے، لیکن شرط یہ ہے کہ فضائل پڑھنے پڑیں گے. کیا سمجھتے ہیں وہ کیوں نہیں رکھتے؟ آج تک وہ شیعوں کو کہہ رہا ہے کہ ہم رکھتے ہیں، آؤ بھائی. ہم نے آپ کو کب روکا تھا آپ رکھو؟ تاریخ گواہ ہے 1400 سال گزر گئے، آج تک کسی کی فضیلت میں انہوں نے ایک مجلس نہیں رکھی. کیونکہ جب مجلس رکھو گے تو مجلس پڑھنی پڑے گی، اور جب مجلس پڑھو گے تو فضائل ڈھونڈنے پڑیں گے. جن کے فضائل ڈھونڈنے سے نہ ملیں اس کی مجلس کیسے ہو؟ شیعہ نام پرست نہیں ہے، شیعہ کام پرست ہے. ہم ناموں کو نہیں دیکھتے، ہم حسب کو نہیں دیکھتے، ہم نسب کو نہیں دیکھتے، ہم نسبتوں کو نہیں دیکھتے، ہم کردار کو دیکھتے ہیں. تعریف کردار کی ہے. اگر حسین کی مجلس رکھی جاتی ہے، حسین کو کچھ کہنے کے لیے فضائل ہیں. اگر علی کی مجلس رکھی جاتی ہے، علی کے فضائل ہیں. سوال یہ ہے تو مجلس رکھے گا تو امیر شام کے لیے پڑھے گا کیا؟ میں کہوں گا علی نمازی تھا، میں کہوں گا علی بہادر تھا، میں کہوں گا علی عابد تھا، میں کہوں گا علی زاہد تھا، میں کہوں گا علی نے سلونی کا دعویٰ کیا، میں علی کی شرافت بیان کروں گا، میں علی کا کردار بیان کروں گا. تو کیا پڑھے گا؟ تو ہم کہتے ہیں کہ نام سے آگے پڑھ کے تو کردار کی تعریف کر. قرآن کی آواز آتی ہے ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم. اے انسان اگر قدر و قیمت ہے تو متقی بندے کی ہے. یہاں جنگ کسی اور چیز کی نہیں. اور ایک اور مشورہ اپنے مسلمان بھائیوں کو، اور آپ بھی یہ مشورہ دیجئے. ہمیں یہ بتایا جاتا ہے کہ کس صحابی نے کس صحابی کے بارے میں کیا کہا. منبر سے یہ بتایا جاتا ہے کہ کس صحابی نے کس صحابی کے بارے میں کیا کہا. تو خدا را یہ مت بتاؤ کس صحابی نے صحابی کے بارے میں کیا کہا، ہمیں یہ بتاؤ رسول نے کیا کہا. ہمیں یہ بتاؤ قرآن نے کیا کہا. میں نے دین مصطفیٰ سے سیکھنا ہے، میں نے دین نظریہ عقیدہ قرآن سے لینا ہے. اور یہ شیعت کے منبر کا وتیرہ رہا. ہم نے کبھی بھی منبر سے اس پہ ناز نہیں کرتے کہ علی کے بارے میں کس نے کیا کہا. اگر ناز کرتے ہیں تو کہتے علی کے بارے میں نبی نے کیا کہا، علی کے بارے میں اللہ نے کیا کہا. اور میرا مشہور جملہ کہ میں نے کہا تھا کہ اللہ بندے کو ٹانگوں سے معذور کرے پر عقل سے معذور نہ کرے. اس ٹانگ کے معذوری والے نے ایک جملہ کہا تھا، صحابی کی فضیلت صحابی کی زبان سے. اور یہ پڑھ دیا کہ عبداللہ ابن مسعود نے کہا کہ امیر شام کی فضیلت اتنی بڑی ہے کہ سن میں ہم سنتے تھے بچپن میں کہ کسی بزرگ نے کہا تھا کہ اے کاش خدا مجھے امیر شام کے گھوڑے کے گھوسلے کا کیڑا بناتا. مشہور جملہ سنتے تھے، میں یقین نہیں کرتا تھا کوئی ایسا جملہ کیسے کہہ سکتا ہے. لیکن یہ عبداللہ ابن مسعود کی زبان کے جملے خود پڑھتے ہیں. انہوں نے کہا نہیں کہا مجھے نہیں پتا. کہ وہ فرماتے ہیں کہ جو گھوڑا جس پہ امیر شام سوار ہوئے، امیر شام کو تو جانتے ہیں نا، جو سوار ہوئے جس گھوڑے پر، مثلا جو گھوڑا نبی کی جنگ میں مثلا شریک ہوا تھا اس پہ سوار ہوئے اور یہ گھوڑا دوڑا اور دوڑنے کے بعد زمین سے جو خاک اڑی اور اڑنے کے بعد جو اس کے ناک میں گئی، اس کے ناک کی خاک بھی اویس قرنی سے افضل ہے. کون کہہ رہے ہیں؟ عبداللہ ابن مسعود. کس کے بارے میں؟ امیر شام یزید کا باپ ابو سفیان کا بیٹا ابو سفیان. یعنی جس گھوڑے پہ وہ سوار ہوئے اس گھوڑے کے ناک کے اندر جو خاک گئی وہ خاک بھی افضل ہے. کس سے؟ اویس قرنی سے. ایک بات یاد رکھیے، جنگ صفت کی جنگ ہے. اگر غلو کی صفت کسی شیعہ ذاکر میں آئے تو بھی بری، اگر غابی شیعہ بنے تو بھی برا، اور اگر غلو کی صفت کسی سنی ذاکر میں آئے تو بھی بری. کیونکہ غلو برا ہے. فضیلت وہ بیان کرو جو اس کے اندر ہو. غلو سے نفرت ہے. گھٹانے والا بھی برا،
حد سے پڑھانے والا بھی بڑا. تو وہ جملہ بیان کر جو نبی نے کہا. یہ مت کہو کہ صحابی نے صحابی اور وہ اویس قرنی جس کی فضیلت اتنی ہے. جب مدینے میں رسول سے ملنے آتے ہیں رسول کو دیر ہو جاتی ہے لیکن جس نے نبی کو زندگی میں دیکھا نہیں لیکن زندگی میں ایسے چلا جیسے مصطفیٰ نے کہا. ایک طرف انتظار مصطفیٰ ہے ایک طرف نبی کا وہ فرمان ہے کہ اے اویس قرنی ماں کی اطاعت کیا کرنا. ماں سے وعدہ کیا میں اتنے دنوں میں واپس آؤں گا مہلت ختم ہوئی. اویس واپس چلا کر ماں کو وعدہ کیا ہے. یہ مصطفیٰ کے فرمان پہ عمل کرنے والا تھا اور جب نبی واپس آئے تو نبی کی زبان سے جملے آئے کہ مجھے اویس کی خوشبو جس کا اتنا مقام ہو تو خدا را ہمیں یہ نہ بتایا کرو کہ صحابی نے صحابی کے بارے میں کیا کہا. ہمیں یہ بتاؤ کہ نبی نے صحابی کے بارے میں کیا کہا. جب امت کو تم نے یہ بتانا شروع کر دیا تب امت اسی ٹریک پہ آئے گی جو مصطفیٰ دکھانا چاہتے تھے. اور سب سے بڑا ایشو اور مسلمانوں کا مسئلہ یہ ہے کہ جو بھی حق کی بات کرتا ہے. قبلہ طارق جمیل صاحب اتنی بڑی شخصیت. دیکھیے شخصیت کو شخصیت بننے میں ٹائم لگتا ہے. ایک بیک چاہیے ہوتی ہے سپورٹ چاہیے ہوتی ہے پروٹوکول چاہیے ہوتا ہے مال چاہیے ہوتا ہے میڈیا چاہیے ہوتا ہے. ورنہ مولوی حدیث کے بہت تھے لیکن طارق جمیل کیوں بنے؟ کیونکہ تبلیغی جماعت نے اپنے ہر تبلیغی اجتماع میں ان کو دعوت دی. ہر منبر پہ آتے تھے. ارے اتنا پروٹوکول اور 20 سال کی محنت خرچ کر کے طارق جمیل بنایا. اور طارق جمیل نے ایک جملہ کہا ان کی ساری محنتوں پہ پانی پھیر دیا. تو اس نے کہا کہ آج علی کو مولا کہو. یقین جانیے بس یہ کہنا تھا ان کا بغض نکل آیا. جس کو بنایا تھا انہوں نے جس کو مقام دیا تھا آج اسی طارق جمیل پر تبلیغی جماعت کے کسی بھی اجتماع میں تقریر کرنے پر پابندی ہے. کیوں؟ کیونکہ انہوں نے علی کی فضیلت کو بیان کر دیا. عجیب روٹین ہے جو بھی فضائل بیان کرے ان کا کوئی جوان اپنے مولوی سے جا کر پوچھتا ہے کہ مولانا صاحب یہ کتاب میں لکھا ہوا ہے. اور طارق مسعود اپنی تقریر میں خود کہتا ہے کہ میں پریشان ہو گیا ہوں کہ ہمارے پڑھے لکھے لوگ اور داڑھی والے کہتے ہیں ہم معاویہ کے سامنے رضی اللہ عنہ کیوں لگائیں. کہا جگر خون روتا ہے جب ایسا جملہ کہتے ہیں. بھائی جگر خون کیوں روتا ہے؟ اس نے سوال کیا ہے تو جواب دے. اعتراض کا جواب دیا جاتا ہے. جب تیرا جوان سوال کر رہا ہے تو جواب کیوں نہیں دیتا؟ جب وہ تمہاری کتابوں کو تمہیں دکھاتا ہے تو جواب کیوں نہیں دیتا؟ اور یہ کیسی منطق ہے جو کوئی حق کی بات کرنے لگے فوراً کمنٹس لکھا جاتا ہے یہ بھی شیعہ ہو گیا. مولانا صاحب نے کچھ باتیں کی کمنٹس پڑھیے یہ بھی شیعہ ہو گیا. طارق جمیل بیچارہ صفائیاں دے رہا ہے بھائی میں شیعہ نہیں ہوا. کمنٹس میں پڑھیے کہتے نہیں اس نے مولا کہہ دیا یہ بھی شیعہ ہو گیا. محمد علی مرزا کوئی جملہ کہے کہتے ہیں یہ بھی شیعہ ہو گیا. کم از کم اتنا تو پتا چل گیا جہاں جہاں حق آتا ہے وہاں وہاں مجھے شیعہ یاد آتا ہے. دشمن ڈر چکا ہے حسین کے نام سے. دشمن ڈر چکا ہے سزاداری سے. اور واللہ جب سے 40 ہوا ہے تو پریشان ہو گئے کہ حج پہ اتنا اجتماع نہیں ہے جتنا حسین کے روزے پہ اجتماع ہے. یہ کیسی ثقافت ہے یہ کیسی سویلائزیشن ہے یہ کیسی سوچ ہے. دیکھیے آپ 40 پہ جاتے ہیں لیکن 40 کڑی ہے ظہور امام کی. کیا ہے؟ کڑی ہے. 40 ایک نظام ہے ظہور امام کی. 40 ایک سوچ ہے ظہور امام کی. 40 نظارہ حکومت مہدی ہے. لیکن جب اس حکومت کو سمجھو گے تو 40 سمجھ میں آئے گا. دنیا کہتی ہے مال جمع کرو. دنیا یہی سکھاتی ہے نا جمع کرنا سیونگ کرو. دنیا کہتی ہے تجھے بہترین نرم بستر چاہیے. دنیا کہتی ہے کہ ایسی سواری ہو جس میں ٹھنڈی ہوا. دنیا لگژری لائف اسٹائل کا تصور دیتی ہے. نرمی سردی میں گرمی بہترین لباس بہترین بوٹ بہترین چپل یہ دنیا کا نظریہ تھا کہ مال جمع کرنا ہے. لیکن جب تو 40 پہ جاتا ہے دنیا کا نظریہ بدل جاتا ہے. جب تو مشی کرنے جاتا ہے نظریہ بڑھ جاتا ہے. سوچ بدل جاتی ہے. وہ سوچ جو تیری حیدرآباد میں تھی وہ سوچ وہاں پہ نہیں رہتی. یہاں پہ تو جمع کرتا ہے 40 پہ تو لٹاتا ہے.
دنیا زخموں کو برداشت نہیں کرتی، لیکن یہ بندہ نجف سے کربلا پیدل جاتا ہے، پاؤں زخمی ہے، چپلیں نہیں ہیں، گاڑی والے منتیں کرتے ہیں بیٹھ جا، یہ کہتا ہے نہیں مجھے پیدل چلنا ہے۔ لوگ منتیں کر کے اپنے گھروں کے دروازے کھول دیتے ہیں، کیا میں تمہارے کپڑے دھوں، بچیاں کھڑی ہو جاتی ہیں، ایک لقمہ کھانے کا لے لے، ایک کھجور کا دانہ لے لے، ایک پانی کا گھونٹ پی لے، ارے یہ دنیا بدلتی ہوئی نظر آتی ہے، ارے دنیا میں ایسا نظارہ تمہیں کہیں نظر نہیں آئے گا، دنیا جمع کرتی ہے، لیکن حسین نے بتایا حسینی ایثار کا جذبہ رکھتے ہیں، حسینی لٹانا جانتے ہیں۔ ارے کربلا میں رنگ مٹ گیا، نسل مٹ گئی، زبان مٹ گئی، پتہ چلتا ہے کہ کون 40 پہ ہے، سارے کالے لباس پہ ہوتے ہیں، ایک جذبے میں ہوتے ہیں، ہر بندہ قربانی دینا چاہتا ہے کہ آپ بیٹھیے، وہ کہتے ہیں آپ بیٹھیے، پہلے آپ پی لیجئے، وہ کہتا ہے پہلے آپ پی لیجئے، وہاں پہ رنگ نہیں ہے، وہاں پہ نسل نہیں ہے، وہاں پہ زبان کا بھی تصور نہیں ہے، ایک دوسرے کی زبان نہیں سمجھتا، بس ایک ہی چیز سمجھ میں آتی ہے، یہ بھی حسین کو جانتا ہے، یہ بھی حسین کو جانتا ہے۔ وہاں تجھے زندہ یہ لوگوں کا جذبہ ہوگا، جذبہ ایثار، یہ لوگوں کا جذبہ ہوگا، قربانی کا جذبہ۔ ہر بندہ محنت کرے گا کہ میں کسی کی خدمت کروں۔ کربلا تجھے خادم بننا سکھاتی ہے، کربلا تجھے مال سے دوری سکھاتی ہے، کربلا تجھے زحمت سکھاتی ہے، کربلا تجھے محنت سکھاتی ہے، کربلا تجھے چلنا سکھاتی ہے، کربلا تجھے ایک ہدف و عین دیتی ہے، کربلا تجھے ایک سبجیکٹ دیتی ہے کہ تجھے پیدل چلنا ہے، تیرا ہدف حسین کا روزہ ہے، تیرا ہدف حسین کا روزہ ہے۔ یہ جنگ کا ایک مومنٹ آن ڈیوٹی ریٹائرڈ فوج کا بندہ کا تھا، موٹا سا، لیکن 40 پہ بہت تیز ہوتا تھا۔ اس کے 2 بچے ہمارے کسی دوست کے ساتھ پیچھے کا مولانا، یہ وہ سال تھا جب 40 پہ بم بلاسٹ ہوا تھا۔ اس کی عادت تھی وہ 100 پہ نہیں رکتا تھا، مثلاً 95 پہ رکتا تھا، کیونکہ 100 پہ رش زیادہ ہوتا تھا، لوگ 10 پہ 30 پہ یہ 3-4 پیچھے رکتا تھا تاکہ وہاں پہ رش کم ہو۔ میرے نام میں آگے جا رہا ہوں آنا، اچانک ہم کوئی 15-20 قدم دور تھے اس سے اور بم بلاسٹ ہوا۔ بچوں نے فوراً کہا کہ بابا کا کیا ہوا؟ دوڑے گئے، جب وہاں پہنچے یہ حسین کا دادار زمین پہ لیٹا ہوا تھا، خون میں لت پت تھا، اور بم بلاسٹ ہونے کے نتیجے میں دونوں بازو کٹ چکے تھے، دونوں پاؤں کٹ چکے تھے۔ فوراً بچوں نے کہا باپ کی حالت دیکھی برداشت نہ ہوا کہ بابا جلدی ہاسپٹل لے کر جاتے ہیں، لیکن ہمارے دوست کے اس نے وصیت کی کہ مجھے تو کوئی نہ کوئی لے کر جائے گا، لیکن تو سب سے پہلے میرے بچوں کو حسین کے پاس لے، جو زخموں کو بھول جائے اور کہے کہ حسین انتظار کر رہا ہے، جلدی میرے بچوں کو حسین تک لے جا۔ یہ جذبہ تجھے 40 میں، کبھی فکر کی 40 میں تیرا مزاج بدل کیوں جاتا ہے؟ وہاں پہ ایسی روحانیت کیسے آتی ہے؟ وہاں حسین کی زیارت میں اتنا مزہ کیسے آتا ہے؟ کیونکہ وہاں پر تیرے وجود میں جذبہ ایثار آتا ہے۔ ایک ہے قربانی، ایک ہے ایثار۔ قربانی اور ہے، ایثار اور ہے۔ قربانی کو اپنا مال کسی کو دیتا ہے لیکن تیرا پیٹ بھرا ہوتا ہے۔ ایثار کا مطلب یہ نہیں، ایثار کا مطلب یہ اگر بھائی بھوکا ہے تو تو کھانا نہ کھا، اگر رشتہ دار پیاسا ہے تو تو پانی نہ پیے۔ ایثار کا مطلب یہ ہے کہ عباس پانی تک پہنچ چکے، پانی کو چلو میں لے لیا، پانی پی سکتے تھے لیکن عباس نے پانی نہیں پیا، کیوں؟ کیونکہ میرا حسین پیاسا۔ اسے جذبہ ایثار کہتے ہیں۔ ابن سعد کہتے ہیں کہ حسین نے ایک مرتبہ پانی پہ حملہ کیا اور جب پانی پر پہنچ چکے لشکر یزید نے کہا ہم نے زخمی کر دیا تھا، ارے حسین پانی پئیں گے جان میں جان آئے گی، پھر حسین سے لڑنا پڑے گا۔ ابن سعد نے کہا تو حسین کو جانتا نہیں، جب اس کے عباس نے پانی نہیں پیا تو حسین کیسے پانی پیے گا؟ کہا پھر گیا کیوں ہے پانی پر؟ انتظار کرو دیکھتے حسین پانی تک کیوں گیا، اور جب نظارہ کیا تو حسین نے اپنے گھوڑے کو پانی پلانا شروع کیا۔ یہ ایثار ہے۔ میں تو پیاسا ہوں لیکن اس حیوان نے کیا بگاڑا؟ حسین اس کی پیاس کو بجھا رہے ہیں۔ علی کا نام ہے، یہی وہ پیغام حسین ہے کہ انسان تو مجلس میں آتا کیوں ہے؟ تاکہ تو
ایثار کو بانٹے، تو دفاع حسین اور مکتب کے دفاع کے لیے پیدا کیا گیا۔ آج جوان ان فتنوں سے کر یہ آخری زمانہ ہے، اور یہ زمانہ فتنوں کا زمانہ ہے۔ مولا علی کا فرمان ہے فتنوں میں ایسے رہو جیسے اونٹنی کا بچہ۔ یہ بچہ نہ کسی کو سواری دیتا ہے، نہ کوئی اس سے دودھ لے سکتا ہے، یہ دونوں قابلیتیں نہیں رکھتا۔ اس قابل نہ بننا کہ دشمن تیرے اوپر سواری کرے، اور اس قابل بھی نہ بننا کہ دشمن تجھ سے کوئی فائدہ لے سکے۔ اگر علی والا ہے تو فتنوں کو سمجھا کر۔ کئی جوانوں نے ان فتنوں کو نہیں سمجھا جب یہ لہر چلی شیعت کے خلاف، اور انہوں نے بھی جذبات میں آ کر فیس بک پر، سوشل میڈیا پر کئی ایسی باتیں کر دی، FIR کرتے ہیں۔ اب بھائی دیکھو، اگر کچھ کرنا ہے تو پھر ارادہ بھی تو پختہ ہونا چاہیے۔ ایسا نہیں کہ کرنے کے بعد پھر معافی نامے آ رہے ہیں، کرنے کے بعد کہہ رہے مولانا گھر پہ اماں رو رہی ہے۔ ارے ہم رونے والوں میں سے نہیں ہیں، یہاں مائیں خوشی خوشی سے بیٹوں کو علی پہ قربان کرتے ہیں۔ اگر کام کرنا تھا تو رک کے کرتے، لیکن اگر ڈر تھا، خوف تھا تو کبھی بھی اس راستے پہ نہ چلتے۔ لیکن سوال یہ ہے اگر دشمن مجھ سے مقابلہ کرے میں کروں تو کیسے کروں؟ قرآن کی آواز آتی ہے لفظ کافت، جب جہاد کرو تو ایسے کرو جو حربہ دشمن نے اپنایا وہ حربہ تو اپنا۔ اگر تیرا حربہ ویسا نہیں تو شکست آ جائے گا۔ انڈیا پاکستان میں حملہ کرنا تھا، پاکستان نے ایٹم بم بنایا، کیوں؟ کیونکہ اس کے پاس بھی ایٹم بم تھا۔ جب تیرے پاس وہی ہتھیار ہوگا تو دشمن رک جائے گا۔ آج سب سے بڑا ہتھیار ہے تیرا میڈیا، آج سب سے بڑا ہتھیار یہ چھوٹے سے موبائل میں تم یزید وقت کو گھٹنوں میں جھکا سکتے ہو۔ چھوٹا سا موبائل ہے، لیکن اس موبائل سے ٹرمپ ڈرتا ہے۔ ٹویٹر پہ اگر کوئی چیز ٹرینڈ بن جائے تو ٹرمپ کی ٹانگیں بھی ہلنے لگتی ہیں۔ بڑا پاور ہے اس میڈیا میں، استعمال کرنا سیکھ۔ لعنت بھیجے گا کیا ہوگا؟ FIR کٹ جائے گی، گھر کے بچے پریشان ہوں گے، بیوی پریشان ہوگی، جیل میں چلا جائے گا۔ ارے تو کام ایسا کر کہ لعنت کی لعنت بھی ہو جائے۔ FIR بھی نہ کٹے۔ راستے پتہ نہیں تو علماء سے پوچھ، طریقہ پتہ نہیں تو علی والوں سے پوچھ۔ امام فرماتے میرا چاہنے والا عقل مند ہوتا ہے۔ عقل مند کا مطلب یہ جذباتی نہیں ہوتا۔ علی والا ٹیم کے ڈبے کی طرح نہیں ہوتا، جلدی گرم بھی ہو جائے جلدی ٹھنڈا بھی ہو جائے۔ گرمی اتنی بول اٹھا اور FIR کٹی، سردی اتنی معافی مانگ لی۔ یہ کیسا علی والا ہے؟ علی والا پخت ارادے کا ہوتا ہے۔ علی والا مچھر کی طرح نہیں ہوتا، یہاں کی ہوا تو یہاں، وہاں کی ہوا تو وہاں۔ فرمایا مومن کا جبل اور راسخ مضبوط پہاڑ کی طرح۔ علی والا کبھی بھی اپنے اصولوں پر کمپرومائز نہیں کرتا۔ لوگ کہتے تھے مولا کو یا علی آپ کو سیاست نہیں آتی، یا علی امیر شام بڑی عقل ہے۔ امام نے فرمایا اسے عقل نہیں کہتے، اسے مکر کہتے۔ عقل وہ ہے جو رب سے تجارت کرے، نہ کہ شیطان سے تجارت کرے۔ عقل یہ نہیں کہ دنیا بچائے، عقل یہ ہے کہ آخرت بچائے۔ ارے دنیا کو ویسے ہی فنا ہے، مرے گا تو بھی مرے گا ایک امیر بھی، دونوں کفن میں جائیں گے، دونوں کی جسم مٹی میں مل جائیں گے۔ سوال یہ ہے کہ آخرت میں کسے بقا ملی؟ سوال یہ ہے جنت کس نے کمائی؟ جس نے ابدی تجارت کی اسے کامیابی ہے۔ امام نے فرمایا عقل نہیں یہ مکر ہے کہ مولا سمجھ بھی نہیں آیا۔ فرمایا العقل ما عبد به الرحمن، عقل مند وہ ہے جو اپنی عقل سے اللہ کی رحمان کی اطاعت کرے، نہ کہ شیطان کی غلامی کرے۔ امام نے فرمایا یہ تمہاری دنیا کی حکومت علی کے سامنے مچھر کے پر کے برابر ہے۔ علی نے سر جھکایا نہیں، سر کٹایا ضرور ہے۔ حسین نے سر جھکایا نہیں، کیوں؟ کیونکہ اہل بیت اپنے اصولوں کے پکے تھے۔ جو اصول سے مکر جائے نہ وہ علی ہے نہ علی والا۔ جنگ صفین ہے، علی کے پانی پہ قبضہ کیا، 3-4 دن پانی بند رہا، سپاہی پیاس پہ مرنے لگے۔ ایک مرتبہ امام نے ترکیب دی اور پھر علی نے حملہ کیا، اور حملہ کرنے کے بعد امیر شام کے لشکر کے پانی پہ قابض ہو گئے۔ چشمہ ایک ہی تھا، عمرو بن عاص کے پاس۔ عمرو بن عاص جنگ ہار گئے، علی جنگ جیت گیا۔ کہا کیوں؟ کہا ہم نے پانی بند کیا تھا، اب علی کا لشکر ہے، ہم اس سے جیت تو نہیں سکتے، اور علی پانی پر قابض ہیں۔ عمرو بن عاص علی کو بہتر جانتا تھا کہ علی پانی بند نہیں کرے گا،
میں علی کو جانتا ہوں. علی کے لشکر والے علی ابن ابی طالب کے پاس ہے. مولا اس نے پانی بند کیا تھا, آپ بھی پانی بند کریے. امام فرماتے میں کبھی بھی اپنے اصولوں پہ کمپرومائز نہیں کرتا. جنگ ہارتا ہوں تو ہار جاؤں, لیکن علی اصول کو چھوڑنے کے لیے تیار نہیں ہے. فرمایا اگر اس نے پانی بند کیا ہے اور میں بھی پانی بند کروں, پھر علی میں اور معاویہ میں فرق کیا ہوا؟ کسی فاسق کے سامنے سر نہیں جھکا سکتا, کسی فاجر کی حسین ابن علی بیعت نہیں کر سکتے. حسین کا اصول تھا, اور دنیا جب اصولوں کو چھوڑتی ہے تو دنیا کو ذلت ملتی ہے. آج مسلمان ذلیل ہے کیونکہ مسلمان نے اصول کو چھوڑا. آج مال کی خاطر, دولت کی خاطر ابو ظبی نے اسرائیل کو چن لیا. عمان نے اسرائیل کی گود میں ہتھیار ڈال دیے. سعودی عرب اس کے سامنے جھکنے جا رہا ہے کیونکہ یہ مال پرست ہے, اصول پرست نہیں ہے. جنگ اصولوں کی ہے کہ تم اپنے اصولوں پر کتنا کھڑے رہتے ہو. اگر اصول پہ کھڑے رہتے ہو تو حسینی ہے. اور اگر اس عالم میں, اس دنیا میں, اس کائنات میں کسی کا سر فخر سے بلند اگر آج بھی ہے کسی مسلمان کا تو وہ شیعہ مسلم ہے. مسلم دنیا نے اپنے ہتھیار ڈال دیے اسرائیل کے سامنے. اور اگر کوئی علی کی طرح اور شیر دل علی کا بیٹا کوئی کھڑا بھی ہے, لبنان جا کر دیکھو حسن نصر اللہ کس طرح اسرائیل کا مقابلہ کیا. 40 عرب ممالک اسرائیل کو شکست نہیں دے سکے, لیکن ایک لبنانی حزب اللہ شیعوں نے اس کو شکست دے کر بتایا کہ ہم فاتح خیبر کے بیٹے ہیں. کون ہے جو دنیا کے سامنے کھڑا ہے؟ ایرانی شیعہ کھڑا ہے, لبنانی شیعہ کھڑا ہے, عراقی شیعہ کھڑا ہے. جہاں جہاں علی کا نام ہے وہ شیعہ کھڑا. ارے یمن والے 4 امامی ہیں, لیکن پھر بھی رگوں میں خون تو علی کا ہی ہے. جان کیری نے سعودی عرب کے وزیر خارجہ کو ٹوک کر کہا کہ تجھے شرم نہیں آتی؟ کیوں؟ کہا $1 ملین کی ٹینک تمہیں دی ہم نے. $1 ملین, اتنی مہنگی ٹینکیں تمہارے پاس, اور تمہارے سامنے وہ لشکر ہے جن کی جوتیاں پھٹی ہوئی, یمنی پتلے سے دبلے سے جوتیاں پھٹی ہوئی. اور کلیشن کوف بھی وہ ہے جو سوویت یونین کے زمانے کی. تمہارے پاس اسلحہ بھی جدید, ٹیکنالوجی بھی جدید, ٹینکیں بھی ہیں, پھر بھی یہ پھٹی ہوئی جوتیوں والے جوان آتے ہیں اور تیرے سپاہیوں سے ٹینک چھین کے چلے اور تمہیں کیا دیں؟ ہر اسلحہ تمہیں دیا, بہترین جہاز تمہیں دیے, بہترین ٹینکیں تمہیں دیں. خالی ٹینک تو کچھ نہیں کرتی نا, خالی تلوار تو کچھ نہیں کرتی نا. اس تلوار کو چلانے والا بھی تو علی جیسا ہو, ورنہ تلواریں تو احد میں بھی سب کے پاس تھی. ایسا کوئی بہادر بھی ہو جس کے ہاتھ نہ سنا ہو. یہی بہادری کا جذبہ یمن کے جوانوں کے دلوں میں کیوں ہے؟ کیونکہ یہ جذبہ علی نے دیا, یہ تہذیب و فکر علی نے دی. اور ان کے لیڈر کا یہ مشہور جملہ کہا, اے آل سعود بن سلمان, تیرے ساتھ دنیا ہے, امریکہ تیرے ساتھ ہے, 40 ملکوں کی فوجیں تیرے ساتھ ہیں, دنیا کا بہترین اسلحہ تیرے پاس ہے, لیکن تو پھر بھی مجھ سے شکست کھا رہا ہے. اس سے ثابت ہوا تیرے پاس دنیا ہے پر اللہ نہیں ہے. لیکن ہمیں رب پر بھروسہ ہے. کبھی علی جب کسی جنگ میں لڑ رہے تھے اور لڑتے لڑتے مد مقابل کے شخص کی تلوار زمین پہ گر گئی, اس نے کہا تو مارا گیا. امام نے کہا نہیں, اٹھا تلوار. پھر تلوار اٹھائی, پھر جنگ ہوئی, پھر گری. اس نے کہا اب تو مارا گیا. علی نے کہا نہیں, اٹھا تلوار. دوبارہ تلوار اٹھا. اب لڑتے لڑتے علی نے ایسی ضرب لگائی کہ تلوار ٹوٹ گئی. جب ٹوٹی تو اس نے کہا اب تو مارا گیا. انتظار کرتا رہا لیکن علی کھڑے رہے, وار نہیں کیا. تو اس نے کہا کہ کچھ پوچھ لوں. کہا کہ علی, میں نے سنا ہے کہ آپ کسی سائل کو خالی نہیں لوٹاتے. دشمن فضیلت میدان جنگ میں بیان کر رہا ہے کہ علی میں نے سنا ہے آپ کسی سائل کو خالی ہاتھ نہیں لوٹاتے. امام نے کہا تو نے سچ سنا ہے, علی کے در سے کبھی کوئی خالی ہاتھ نہیں.
کہا اچھا ایسا ہے، کہا ایسا ہے، کہا اپنی بات پہ پکے ہو؟ امام نے کہا علی جو کہہ دے وہ پتھر پر لکیر ہے۔ کہا علی اگر میں کچھ مانگوں تو مجھے دو گے؟ علی نے سوچا ہوگا اسلام مانگے گا، ایمان مانگے گا، جنت مانگے گا، بھائی مانگے بھی تو مولا سے کچھ بڑا مانگو نا۔ لوگ جاتے مولا گاڑی دے دے، مولا نوکری دے دے، چھوکری دے دے، بھائی علی سے جنت مانگ، یہاں کی چھوکری کا حسن بھی فنا ہو جاتا ہے، حور مانگ، ایسا حسن مانگ جس میں بقا ہے، ایسا حسن نہ مانگ جس میں فنا ہے۔ اس نے بھی کہہ دیا علی جو مانگو دو گے؟ امام نے کہا کیوں نہیں دوں گا؟ کہ یا علی اگر ہو سکے تو اپنی تلوار دو۔ دیکھو آزمائش علی، اس نے سمجھا کہوں گا علی نہیں دے گا، پھر کہوں گا علی تیرا دعویٰ جھوٹا۔ امام نے اسی وقت تلوار اس کے سامنے پھینک دی، اٹھا علی کی تلوار۔ اس نے جیسے تلوار اٹھائی غرور آ گیا اور کہنے لگا علی مجھ سے تجھے بچائے گا کون؟ مولا نے مسکرا کر کہا، امام نے فرمایا تو یہ سمجھتا تھا کہ میں تلوار پہ بھروسے پہ لڑ رہا ہوں؟ فرمایا وہ اور ہے جو تلواروں کے بھروسے پہ لڑتے ہیں، علی رب کے بھروسے پہ لڑتا ہے۔ ارے وہ اور ہیں جو ایٹم بم کے بھروسے پہ لڑے، علی والے حیدر کرار کے بھروسے پہ لڑتے ہیں۔ دنیا سامنے آ جائے کچھ بھی نہ ہو پر رب کا ساتھ ہو، اللہ کا بھروسہ ہو۔ یہ وہ سوچ ہے کہ حسین تجھے دینا چاہتے تھے، تو تجھے دعوت دی جا رہی ہے تجارت، آپ تجارت کر اپنے رب سے۔ شرط یہ ہے کہ ایمان لائے رسول پر اور اللہ پر، ایمان لائے، اسلام نہیں، توتے والا ایمان نہیں۔ بچہ مسجد میں گیا اللہ اللہ اللہ، یہ اللہ اسے کچھ نہیں دے گا۔ اور آج کوشش کی جا رہی ہے کہ شیعوں کو بھی ذکر شیعہ بنایا جائے۔ کون سا شیعہ؟ یعنی یہ بس حسین 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 چلتا ہے، لیکن حسین کو سمجھے نا۔ کچھ شیعہ ایسے جو نام تو حسین کا لیتے ہیں لیکن کام یزید کا۔ ایسے ہی کچھ مسلمان ایسے جو نام تو نعرہ تو اللہ اکبر کا لگاتے ہیں لیکن کام شیطان کا کرتے ہیں۔ یہی تو ایمان و اسلام میں فرق ہے کہ اگر تجھے مسلمان بننا ہے اور مومن بننا ہے تو جس کا نام دے رہا ہے کام بھی اسی کا ہونا چاہیے۔ میرا ایک مشہور جملہ کہتا ہوں، کہاں یا علی کہنا بہت آسان ہے، کہاں یا علی کہنا اور کہاں علی کے ساتھ رہنا۔ دیکھیے ایک لفظ ہے اہدنا الصراط المستقیم، نماز میں پڑھتے ہو واجب ہے، اور جس نماز میں یہ لفظ نہیں وہ نماز نہیں۔ نماز میں حمد ہے اور حمد نہیں تو نماز نہیں، اور اس میں ایک لفظ ہے اہدنا الصراط المستقیم، یعنی اے خدا مجھے صراط مستقیم پر چلا، یا قائم رہ، ترجمے میں نہیں جاتا، لیکن لفظ ہے دعائیہ لفظ، دعا ہے ہدایت کی، کس کی؟ صراط مستقیم کی۔ لیکن ذرا تم نے سوچا کہ نماز تو حسین نے بھی پڑھی اور نماز تو ابن سعد نے بھی پڑھی، نماز تو شمر بھی پڑھ رہا تھا اور نماز تو غور بھی پڑھ رہا تھا، اور جب دونوں نماز پڑھ رہے تھے، غور بھی پڑھ رہا ہے، شمر بھی پڑھ رہا ہے، اور دونوں اپنی نمازوں میں اس لفظ کو دہرا رہے ہیں۔ شمر بھی کہتا ہے اہدنا الصراط المستقیم، غور بھی کہہ رہا ہے اہدنا الصراط المستقیم، یہ بھی ہدایت کی دعا، یہ بھی ہدایت کی دعا۔ لیکن جب غور نے کہا اہدنا الصراط المستقیم، یہ ناصر حسین بنا۔ جملوں پہ غور کیجیے گا، غور نے کہا اہدنا الصراط المستقیم، یہ ناصر حسین بنا۔ شیبر نے کہا اہدنا الصراط المستقیم، یہ قاتل حسین بنا۔ تو مجھے سمجھ نہیں آتی، دونوں قرآن پڑھ رہے ہیں، دونوں ہدایت کی دعا کر رہے ہیں، لیکن ایک کو ہدایت مل رہی ہے، ناصر بن رہا ہے، ایک قاتل بن رہا ہے۔ مولا فرق کیا ہے؟ فرمایا شیبر صرف ذکر کر رہا تھا، اور ذکر بھی کر رہا تھا، فکر بھی کر رہا تھا۔
تجھے فکری شیعہ بنایا. حسین کا ذکر کر تو حسین کی فکر بھی لے, علی کا ذکر کر تو علی کی فکر بھی لے. افسوس سے اس منبر سے صرف ذکر علی کیا جاتا ہے, علی کی فکر نہیں کی جاتی. علی کی فکر سے سلمان بنتا ہے, ورنہ سب کوفیوں نے ذکر حسین کیا تھا اور غور نے خط لکھا نہیں تھا, پر فکر حسین کی تھی تو حسین کے لشکر میں تھا. اے جوان, مجھے یہ سوچنا ہے کہ تم نے حسین کا نام تو لے لیا, آج جنگ ہے لفظ علی پر. کس پر؟ لفظ علی. آج فتنہ ہے سندھ میں لفظ علی پر. جنگ ہے کہ علی ولی اللہ کہو. لوگوں کو صرف ذکر کی طرف لایا جا رہا ہے. میں کہتا ہوں اگر تم نے علی کا نام لیا ہے تو علی کی فکر بھی ہونی چاہیے. زندہ مثال دوں, زندہ مثال کہ لوگ نام حسین, ذکر حسین کا کرتے ہیں اور فکر یزید کی ہوتی ہے. کسی منبر سے حسین کی مجلس میں قصیدہ حسین کا دھن انڈیا کیا. قصیدہ کس کا نام؟ دھن کس کی؟ انڈیا کی. بحث بہت لمبی ہے, اس میں آپ کو سمجھاتے ڈیڑھ گھنٹہ گزر جائے گا. میں پڑھنے کا عادی ہوں, مجھے نہیں پتا آپ سننے کے بھی عادی ہیں. بتائیے گا میں مسائل, کیونکہ میں ان لوگوں کی طرح نہیں جو ایک ایک منٹ کا حساب لیں. میں اس ادب سے آتا ہوں کچھ دے کر جاؤں, کچھ لے کر جاؤں. دیکھیے لفظوں میں اثر ہوتا ہے. کیا ہوتا ہے؟ میں کہوں کربلا, ذہن کہاں گیا؟ کربلا. میں نے کہا بین الحرمین, ذہن کہاں گیا؟ میں نے کہا طلع زینبیہ, ذہن کہاں گیا؟ وہاں پہ. کتنی جان ہے لفظ میں, کتنا اثر ہے لفظ میں. یہ لفظ رلاتا بھی ہے, یہ لفظ ہنساتا بھی ہے, یہ لفظ غصہ بھی دلاتا ہے. اس لیے فرمایا مومن و منافق کی پہچان کرنی ہے تو علی کا لفظ ہے. اتنی طاقت ہے لفظ میں کہ چہرہ کھل جائے تو مومن, چہرہ بگڑ جائے تو منافق. کتنا اثر ہے لفظ میں, اور اس لفظ میں ہے کیا؟ عین لام یہ, اس عین میں اتنا اثر ہے. فرمایا ہاں لفظ میں ہوتا ہے تصور, لفظ اپنے ساتھ تصور رکھتا ہے. جب لفظ آتا ہے تو ذہن میں تصور آتا ہے. میں نے لفظ کعبہ لیا, ذہن مکے چلا گیا. میں نے لفظ جنت البقیع لیا, ذہن مدینے چلا گیا. میں نے لفظ حسین لیا, ذہن کربلا چلا گیا. میں نے لفظ سیدہ زینب لیا, ذہن شام چلا گیا. اس لفظ میں اثر ہے. اس لیے آپ فرماتے ہیں جو لفظ سنو تو سوچ کے سنو, تیرا ذہن کہاں جا رہا ہے. میں قصیدہ حسین کا پڑھوں, دھن انڈیا کے گانے کی ہو, بھائی ذہن کہاں جائے گا؟ یہ بالکل ایسے ہے کوئی آب زمزم میں پیشاب ملا, کوئی خاک شفا میں نجاست کی مٹی ملا دے. ارے کہاں حسین اور کہاں وہ غنا کی آوازیں. تو مولا فرمایا غنا اشد من الزنا, جو غنا زنا سے بدتر ہے لیکن یہ آتا ہے. اور ایسا کرتا کیوں ہے؟ کیونکہ میرا ذہن عادی ہو چکا ہے. کس چیز کا عادی؟ فرمایا انسان یاد رکھنا, خدا نے تجھے پیدا کیا ایک ہدف کے لیے, ایک مقصد کے لیے. تو بے ہدف پیدا نہیں ہوا. کھاتا تو بھی ہے, حیوان بھی کھاتا ہے. سوتا تو بھی ہے, حیوان بھی سوتا ہے. اولاد تو بھی پیدا کرتا ہے, حیوان بھی پیدا کرتا ہے. لیکن تجھے انسان کیوں کہا؟ کیونکہ تیری زندگی کا ہدف تھا. اگر تو بے ہدف سوئے گا, یہ زندگی حیوان کی زندگی ہے. لیکن اگر تو ہدف لے کے سوئے گا, تیرا سونا بھی عبادت ہے, تیری سانسیں لینا بھی عبادت ہے. خلاصہ یہ کروں کہ دنیا میں ہر مکتب ہر دین آیا, اس مکتب اور دین نے انسان کی زندگی کے کچھ لمحے لینا چاہے. مسیحیوں نے کہا کہ جوان ہفتے میں ایک دن چرچ میں آ جا. ہندوؤں نے کہا تو اپنے سال کے کچھ دن مندر میں آ جا اور ماتھا ٹیک کے چلا جا. بدھسٹ نے کہا تو دنیا کو چھوڑ دے اور جنگلوں میں آ جا, تجھے رب سے ملاتا ہوں. لیکن اسلام نے کہا سوسائٹی کو نہیں چھوڑنا,
اسلام نے کہا کہ سوسائٹی کو نہیں چھوڑنا، اسلام نے کہا کہ نہیں مجھے مسجد میں چند لمحے نہیں چاہیے. ہر دین نے تیری زندگی کچھ لمحے مانگے، خدا نے کہا مجھے کچھ لمحے نہیں، کچھ دن نہیں، مجھے تیری پوری زندگی چاہیے. ایک لمحہ نہیں، پوری زندگی چاہیے. سال کے 2 مہینے نہیں، پوری زندگی چاہیے. اے انسان، رب تجھ سے تیری پوری زندگی مانگتا ہے. جب تیری زندگی کو ڈائریکشن ملے گی، اب تو سوئے گا تو یہ سانسیں بھی عبادت، اب تو جاگے گا یہ جاگنا بھی عبادت. عجیب، میں نے کل ہی آج ہی روایت پڑھی کہ صرف مسجد میں جا کر نماز پڑھنا عبادت نہیں ہے. وہ اور مکتب ہے جو رسول گزر رہے تھے اور رسول نے مزدور کو دیکھا، مزدور کے ہاتھوں میں مٹی تھی، رسول نے اس مٹی کو اس کی انگلیوں سے اتار کے چوما. تو مولویوں کے ہاتھ چومتا ہے، رسول مزدور کے ہاتھوں میں لگی ہوئی مٹی کو چوم رہا ہے. یا رسول اللہ کیوں چوم رہے؟ فرمایا جو محنت کرے اپنے بچوں کے لیے اس کا محنت کرنا بھی عبادت ہے. رزق حلال میں یہ مزدور کا جو پسینے کے قطرے ہیں، یہ پسینے کے قطرے نہیں، اللہ کی تسبیح ہے. کیوں یہ زندگی کو ایک ہدف کے تحت گزار رہا ہے، اس کی زندگی ہدف تک چل رہی ہے. اور خلاصہ کلام یہ کروں، تجھے بنایا کیونکہ تیری فطرت کو پاک کر. اے انسان، حسین آئے اس لیے، یہ مجلس پاپا اس لیے ہو رہی ہے تاکہ تو اپنی فطرت کو بچائے. اگر فطرت تباہ ہو گئی، خدایا فطرت کو کیسے بچاؤں گا؟ فرمایا کچھ چیزیں تیری فطرت میں رکھی اور فطرت کو بچانے کے لیے میں نے شریعت کو رکھا. معاشرے میں جب آگے بڑھنے لگے تو معاشرے نے کہا کہ شریعت کو چھوڑ دے، ویسٹرن ورلڈ نے کہا کہ شریعت کو چھوڑ دے، فطرت پہ چل. فطرت بھی اپنا راستہ بناتی ہے، لیکن کبھی کبھی فطرت جذبات میں اٹھ کے آگے بڑھ جاتی ہے اور شریعت اس کو روکتی ہے. مثلا فطرت میں محبت ہے، فطرت میں بغض ہے. جوان 15 سال کا ہوا، اس کے وجود میں خواہش کو رب نے رکھا، تمنا کو رب نے رکھا. خلاصہ یہ خواہش کا ہونا ضروری تھا. جو خواہش نہ ہوتی یہ کھاتا نہ، خواہش نہ ہوتی یہ پیتا نہ. کھائے گا تو جسم کو طاقت ملے گی، طاقت ملے گی تو حسین کا ذکر کرے گا. کھائے گا تو جسم کو طاقت ملے گی، یہ میدان جنگ میں جہاد کی قابلیت بنائے گا. میں نے اس کے وجود میں محبت کا جذبہ رکھا، میں نے اس کے وجود میں کھانے کا جذبہ رکھا، میں نے اس کے وجود میں پینے کا جذبہ رکھا، میں نے اس کے وجود میں بغض کا جذبہ رکھا. لیکن 15 سال کا ہوگا، جذبات نے ابھرنا شروع کیا، محبت نے ابلنا شروع کیا. یہ گلی کوچے میں چلنے لگا، کسی خاتون پہ نگاہ پڑی، اس کے عشق میں مبتلا ہوا. اب جب فطرت نے اپنی حدود کو کراس کرنا شروع کیا تو شریعت نے زبان کے ہاتھ کو روک لیا کہ تجھے محبت اس سے کرنی ہے جو لائق محبت ہو، تجھے نفرت اس سے کرنی ہے جو لائق نفرت ہو. جب جوان آغا بہجت کے پاس گیا، کہنے لگا مولانا خاتون سے محبت ہو گئی. آغا بہجت نے کہا یہ محبت نہیں، یہ شہوت ہے، یہ عشق نہیں، یہ شہوت ہے. اور عشق تب تک چلتا ہے جب تک حسن کا سورج عروج پہ ہو. جب حسن نڈھال میں چلا جاتا ہے اور غروب کرنے لگتا ہے، تیری محبت بھی ختم ہو جاتی ہے. ارے اگر عشق کرنا ہے تو اللہ سے عشق کر، اگر عشق کرنا ہے تو حسین سے عشق کر، جس کے عشق کو فنا نہیں ہے، وفا ہے. شریعت تیری حدود بناتی ہے، شریعت تیری محبت کو کنٹرول کرتی ہے، شریعت تیری نفرت کو کنٹرول کرتی ہے کہ کون لائق محبت ہے اور کون لائق نفرت ہے. یہ شریعت راستہ بناتی ہے اور بتاتی ہے. اور برا سا یہ کرو، ویسٹرن ورلڈ کو دیکھ لو جس نے دین کو ختم کیا. کس کی خاطر؟ ترقی کی خاطر. تجھے لگژری لائف چاہیے، ترقی چاہیے، ٹیکنالوجی چاہیے تو دین کو چھوڑ دو. اور ویسٹرن نے دین کو چھوڑ دیا. جب دین و شریعت کو چھوڑ دیا، آج ترقی تو ہے، آج یونیورسٹیز تو ہیں، آج بڑی گاڑیاں تو ہیں، آج ان کے پاس آئی فون موبائل تو ہیں، لیکن ان کی فطرت مسخ ہو چکی کہ مرد مرد سے شادی کرنے لگا، عورت عورت سے شادی کرنے لگی. الیاذ باللہ انگلینڈ کا واقعہ ہے کہ بہن نے بھائی سے شادی کی. فطرت مسخ ہونے لگی. حسین کربلا گئے تاکہ تیری فطرت بچ جائے. شکر کرو اگر آج غیرت بچی ہے تو حسین سے، آج حیا بچا ہے تو حسین کی وجہ سے، کیونکہ فطرت تیرے وجود کو بتاتی ہے. خلاصہ کلام یہ، اللہ نے اس فطرت کو کنٹرول کرنے کے لیے شریعت کو رکھا اور اس جسم کو چلانے کے لیے تجھے عقل دی. عقل ہوتی ہے یہاں، یہ عقل اس جسم کو کنٹرول کرتی ہے. لیکن عقل کتنا کنٹرول کرتی؟
اللہ نے آپ کو ایک نروس سسٹم دیا، یہ نروس سسٹم اس باڈی کو کنٹرول کرتا ہے. اگر عقل حاکم ہے اور نروس سسٹم غلام ہے تو انسان حسین بن سکتا ہے، انسان نور کے راستے پہ چل سکتا ہے. تو اس نروس سسٹم نے تیرے وجود میں عادت ڈالی. دیکھیے عادت میں اور عبادت میں فرق ہے. اگر مجلس سننا میری عادت بن گیا تو پھر کوئی فائدہ نہیں، لیکن اگر مجلس سننا میری عبادت بن گیا، نماز اگر عادت بن جائے، یہ نماز کسی کام کی نہیں، لیکن نماز اگر عبادت بن جائے. عادت کیا ہے؟ عادت جب تک عقل کی غلام ہے تو اچھی، جب عقل عادت کا غلام بن جائے تو برا. کیسے؟ آپ باڈی بلڈنگ کے لیے گئے، آپ کے مسلس میں درد ہو گیا، آپ نے باڈی بلڈنگ چھوڑ دی تو کبھی بھی باڈی بلڈر نہیں بن پاؤ گے. لیکن اگر آپ نے اس کو عادت بنا دیا تو مسلس بھی بن جائیں گے. ہم مولانا حضرات جب تقریر کرتے ہیں تو گلا بیٹھ جاتا ہے. اب گلے کو ٹھیک ہونے کے لیے 4 دن چاہیے، لیکن اگر میں نے کہا نہیں ریسٹ نہیں کروں گا، مجلس میں مجلس پڑھوں گا، یہ میرے گلے کی رگیں بھی تھک جائیں گی، یہ مولوی مڑنے والا نہیں ہے. بالآخر میرا گلا بن جائے گا. بندہ بوڑھا ہو گیا، گھٹنوں میں تکلیف ہوئی، اگر گھر بیٹھ جائے اور نہ چلے تو اس کو فالج ہو جائے گا، یہ کبھی چل نہیں پائے گا. لیکن اسے تکلیف ہوئی، یہ چلا، پھر تکلیف ہوئی، چلا، پھر تکلیف ہوئی، چلا، گھٹنے بھی کہیں گے یہ مڑنے والا نہیں، یہ چلتا رہے گا، چلتا رہے. اسے عادت کہتے ہیں. عادت تیرے جسم کو مضبوط بناتی ہے. اور اگر عادت عقل پہ حاوی ہو جائے، اگر عادت عبادت سے نکل جائے، مثلا اس نے روزے رکھے، 30 روزے ختم ہوئے اور کہا کہ مولانا روزہ رکھنا عادت بن گیا، 31ویں دن بھی روزہ رکھوں گا، اللہ کہے گا لعنت ہے تجھ پر. یہ روزہ عادت بنا، اسے عبادت بنا. کہ مولانا 2 رکعت نماز پڑھنے کی عادت ہو گئی، کل سے 2.5 رکعت پڑھوں گا. نہیں، 2.5 پڑھا تو خدا لعنت بھیجے گا. نماز وہ جو عبادت ہو. کئی لوگوں کو علی علی کرنا عادت بن گیا. کئی لوگوں کے لیے علی علی عادت بن گیا. اب یہاں بھی پڑھوں گا، وہاں بھی پڑھوں گا. تو مولا کہیں کہ اگر عادت ہے تو چہرے پہ مارا جائے گا، لیکن علی کرنا اگر عبادت ہے. سگریٹ کی عادت ہے. اب جب عادت حاکم ہو جائے اور عقل غلام ہو جائے تو اب یہ بندہ روزہ نہیں رکھ سکتا، کیونکہ سگریٹ کی عادت ہے. اچھا آپ کیوں نہیں رکھتے مولانا؟ چائے کی عادت ہے. ہر ایک گھنٹے میں 1 کپ چائے کا پینا ہے. یہ 1 کپ کا غلام ہے، یہ سگریٹ کا غلام ہے، یہ اپنی نگاہوں کا غلام ہے، یہ اپنی شہوت کا غلام ہے، یہ نگاہ حرام کا غلام ہے، یہ کسی خاتون کے حسن کا غلام ہے، یہ مال کا غلام ہے، یہ پیسے کا غلام ہے، یہ رشوت کا غلام ہے. ارے حسین مجلس پہ بلاتے ہیں تو غلامیوں سے نکل اور آقا بن، اپنے وجود کا حاکم بن. اور اگر اس حکومت کو دیکھنا ہے، مثال دے رہا ہوں، جملہ بڑا ہے. کسی کو رات کو جاگنے کی عادت ہے اور اسے کہا جائے نہیں تجھے آج رات سونا ہے، نہیں تجھے آج رات سونا ہے. اگر جاگنے کی عادت ہوگی رات کو سو نہیں پائے گا، کبھی یہاں کروٹ کبھی وہاں کروٹ. اور وہ علی جس کو راتوں کو سونے کی عادت نہیں تھی، رسول نے کہا شب ہجرت سو جا. جب علی نے عبادت سمجھ کے سو گئے تو علی نے کہا زندگی میں ایسی نیند نہیں آئی جو شب ہجرت آئی. اگر تو عادتوں کا غلام ہوگا عبادت نہیں کر پائے گا. اگر علی علی کرنا عادت بن جائے تو تو عبادت نہیں کر پائے گا. پھر وہ نہ سگریٹ کو چھوڑ سکتا ہے، نہ گٹکے کو چھوڑ سکتا ہے. پھر وہ بندہ ایک پان کا غلام بن جاتا ہے، پھر وہ بندہ ایک گالی کا غلام بن جاتا ہے. مولانا زبان پہ کنٹرول نہیں ہے، وجود پہ کنٹرول نہیں ہے. کربلا نام ہے کنٹرول کا، کربلا نام ہے مضبوط ول پاور کا، کربلا نام ہے ارادے کی مضبوطی کا. اگر علی کی عادت ہوتی
تو جب اس ملعون نے چہرے پہ لعاب دہن پھینکا تھا علی اس کا سر قلم کرتے ہیں، لیکن علی نے تلوار کو چھوڑ کے اور کھڑے ہو کر بتایا علی عادتوں کا غلام نہیں، علی عبادتوں کا غلام ہے۔ تو تجھے بھی ثابت کرنا ہے تو کس کا غلام ہے؟ علی کا غلام ہے۔ اور ایک غلام علی جب علی کے پاس پہنچا اور کہنے لگا کہ یا علی میں آپ کی ولایت ماننے والا ہوں۔ امام نے کہا تو جھوٹا ہے۔ یا علی آپ کیسے کہہ سکتے ہیں؟ میں نے رسول کے بعد علی رضی اللہ کو مانا، میں نے آپ کو خلیفہ بلا فصل مانا۔ امام فرماتے ہیں تو نے اقرار کیا ہے، مانا نہیں ہے، تو ذکری ہے، فکری نہیں ہے۔ تو مولا کیا مطلب آپ کی ولایت کو نہیں مانا؟ فرمایا تو نے آج تک علی کی حکومت کو نہیں مانا۔ تو کہنے لگا علی آپ کی حکومت ہے کہاں جو مانو؟ یہی تو تیری غلطی ہے، اگر یہ دنیا کا تخت نہ بھی ملے پھر بھی ہم حاکم ہیں، ہم حاکم ہیں۔ اب بولا وہ کیسے؟ فرمایا یہ تخت تو چند دنوں کا مہمان ہے، یہ تو مچھر کے پر کے برابر ہے۔ حقیقی حاکم وہ ہے جو کنکر کو کہے تو کنکر بولے، جو سورج کو کہے تو سورج پلٹ کے آ جائے، جو چاند کو کہے تو چاند کے تو ٹکڑے ہو جائے، جو پانی پر چلے تو پانی اس کے لیے زمین بن جائے، جو مردے کو ٹھوکر مارے تو مردہ زندہ ہو جائے۔ کہ یہ علی کی حکومت آئے کہ چرند و پرند علی کو نہ نہیں کہتا۔ تو بتا علی کی حکومت کو مانتا ہے کہ نہیں؟ سمجھ گئے علی کیا کہنا چاہتی؟ مولا وضاحت دیجئے کہ یہ بتا پتھر بھی علی کی مانے، چونٹی بھی علی کی مانے، پانی بھی علی کے مانے، یہ بتا تیرے وجود پر کس کی حکومت ہے؟ تیرا جسم علی کی حکومت کے انڈر ہے یا شیطان کی حکومت کے انڈر ہے؟ تم سگریٹ کی حکومت میں ہو، نشے کی حکومت میں ہو، شہوت کی حکومت میں ہو یا ذکر علی کی حکومت میں ہو؟ اگر علی کی حکومت ہوتی ہے جوان تو کبھی گناہ نہ کرتا، اگر علی کی حکومت ہوتی ہے جوان تو کبھی خطا نہ کرتا۔ چھٹے امام کے پاس ایک شخص گیا ہے، کہنے لگا کہ مولا میں گناہ کرنا نہیں چاہتا لیکن گناہ کی عادت ہے۔ امام نے کہا میں تجھے یہ نہیں کہتا کہ گناہ چھوڑ دے، میں تجھ سے چند سوال کروں گا۔ کہ مولا کون سے سوال کا؟ پہلا سوال یہ ہے کہ اگر گناہ کرتے وقت باپ دیکھے، ماں دیکھے، گناہ کرو گے؟ کہ مولا نہیں، اتنا بھی حیا نہیں۔ اچھا یہ بتا اگر گناہ کرتے وقت وہ دیکھے جو تیری عزت کرتا ہے، تجھے سلام کرتا ہے، اچھے سے تیرے ساتھ ملتا ہے، اس کے سامنے کرو گے؟ کہ نہیں مولا اتنا بے وقوف تو نہیں۔ اچھا جن کی تو عزت کرتا ہے، کسی مولانا کی، کسی بڑے انسان کی عزت کرتا ہے، اس کے سامنے کرو گے؟ کہ نہیں مولا۔ امام نے کہا یہ بتا اگر 6-7 سال کا بچہ دیکھے، ننھا سا بچہ دیکھے، کیا اس کے سامنے کرو گے؟ کہ مولا اتنا بے حیا نہیں ہے۔ کہنا تھا چھٹے امام کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، رونے لگے۔ کہا آقا مجھ سے کوئی غلطی ہوئی، آپ کیوں رو رہے ہیں؟ کہا بندہ خدا تیرے دل میں اس بچے کی بھی اتنی عزت ہے، اس کے سامنے گناہ نہیں کرتا، کیا میرے رب کی عزت اس بچے جتنی نہیں؟ یہاں تو تو نے کلمہ پڑھا ہے، مانا نہیں ہے۔ جوان اگر امام زمانہ کو مانتے ہو، اگر رب کو مانتے ہو تو وہ 24 گھنٹہ تیرے عمل پہ گواہ ہے۔ چوتھے امام فرماتے ہیں ہم ہر مجلس میں جاتے ہیں لیکن ہر مجلس سے راضی نہیں ہوتے۔ مولا کس مجلس سے راضی؟ جس میں مومن آئے، رات کو گھر جائے، بستر پر سوئے کہ آج مجھے ملا کیا۔ یہ مجلس نہیں، یہ حسین سے بیعت ہے۔ امام فرماتے دعا کیا کرو مجلسوں میں جاؤ تو خدا تجھے اور بنائے۔ فرمائیے مستشفیٰ حسین ابن علی ہے، یہاں پابندی نہیں کہ صرف نیک آئیں گے، یہاں گنہگار بھی آتے ہیں، اور اگر ان گنہگاروں میں ادب ہے تو حسین اسے حسینی بناتے ہیں۔ کوشش کرو فطرت کو بچاؤ۔ تہران کا واقعہ، ایک شخص ہے اس کا نام ہے رسول۔ کیا نام ہے؟ رسول۔ فارس نہیں تھا، یہ ترک تھا، لیکن اپنے شہر کا مشہور شرابی، بدماش، تھا شیعہ، علی کا ماننے والا۔ محرم کا مہینہ جیسے آتا، عادتاً عبادتاً نہیں، عادتاً یہ حسین کی مجلس سننے جاتا تھا۔
شیعہ ہے کالے کپڑے پہنے گا مجلس میں جائے گا، عادت ہے اس کی، لوگ پوچھیں گے بھائی شیعہ مجلس میں گئے کہ نہیں، برا ہے، تو لہذا لوگوں کو بھی بتانے کے لیے بندہ جاتا ہے ہاں فلاں کی مجلس میں گیا تھا، اچھا بہت اچھا کیا، تاکہ معاشرے میں میری رسپیکٹ رہے۔ کسی رشتہ دار کی مجلس ہو، کسی اور کی مجلس میں نہیں جاتا، لیکن رشتہ دار کی مجلس میں جاتا ہوں، کل پوچھے گا تم میری مجلس میں کیوں نہیں آئے، کل مجلس کرواؤں گا پھر وہ میری مجلس میں نہیں آئے گا۔ آج میری مجلسوں میں جانا رشتہ داری ہے، عبادت نہیں۔ محرم کی مجلسوں میں شرکت کرنا عادت ہے، عبادت نہیں۔ آتا تھا مجلس میں اور آ کر سامنے بیٹھ جاتا تھا، جہاں مولانا خطاب کرتے بالکل سامنے آ کے بیٹھ جاتا تھا۔ مثلا انجمن کا نام تھا انجمن غلامان عباس، لوگوں سے پوچھا جاتا تھا کون سی مجلس میں جا رہے ہو، مثلا کہتے تھے میر صاحبان کی مجلس میں، یا مرزا صاحبان کی مجلس میں، یا فلاں کی مجلس میں، فلاں کی مجلس میں جا رہا ہوں۔ لیکن جب سے اس نے آنا شروع کیا، شہر کا مشہور شرابی، اور آگے آگے آ کر بیٹھ جائے، کوئی یہ سوالہ نہیں جو اس کو نہ جانے، اب لوگوں سے پوچھا جاتا تھا کس کی مجلس میں جا رہے ہو، کہتے تھے وہ مجلس جس میں رسول شرابی آتا ہے۔ اب لوگ انجمن کا نام بھول گئے، کس کی مجلس، جہاں پہ وہ شرابی آتا ہے۔ انجمن والوں کو پتا چلا 4-5 محرم گزری، اب رسول تو مجلس میں آنے لگا، انہوں نے اس کو روک دیا کہ رسول ایک گزارش ہے، تہران کا شہر بہت بڑا ہے، حسین کی مجلس سننی ہے، کہیں اور جا کر سو۔ کہ کیوں؟ کہ تیری وجہ سے حسین کی مجلس بدنام ہو رہی ہے۔ پہلے کہتے تھے فلاں انجمن میں جا رہے ہیں، آج کہتے ہیں فلاں شرابی کی مجلس میں جا رہے ہیں۔ کہ رسول تیری وجہ سے حسین کا نام بدنام ہوا ہے، مجلس میں نہ آیا کر۔ شہر کا بدماش، لوفر آدمی، کسی کو جرأت اس کو روکے، لیکن اس کے دل میں حسین کا ادب تو تھا۔ کبھی کبھی ایک صفت تجھے خود بنا دے، کبھی کبھی احترام حسین، احترام کا روپے بہت بڑا ہے۔ رسول نے کہا ٹھیک ہے، اگر شرمندگی ہے میں آگے نہیں ہوں، میں مجمع کے بیچ میں بیٹھ گیا۔ انہوں نے کہا نہیں رسول، لوگ تجھے جانتے ہیں، تو آئے گا پھر مجلس بدنام ہوگی۔ اس نے کہا ٹھیک ہے، میں وہاں بیٹھوں گا جہاں لوگوں کی جوتیاں ہیں، آنے دو، سکون ملتا ہے، کہیں اور نہیں جانا چاہتا۔ انہوں نے کہا نہیں رسول، لوگ تجھے جانتے ہیں، لیکن لگا تو دیکھیے، عشق کو دیکھیے، بے عزتی ہو رہی ہے، نہیں آؤ، لیکن اصرار کر رہا ہے کہ آنا آیا۔ رسول تو نے کہا میں گلی کے آخر میں بیٹھ جاؤں گا، لاؤڈ کی آواز آئے گی، مجھے سننے دو، 1 گھنٹہ سنتا ہوں، سکون ملتا ہے۔ کہا نہیں رسول، گلی کے آخر مجھے نہیں بیٹھنے دیں گے۔ کہتے لگا مجلس تیری ہے یا حسین کی ہے؟ رسول مجلس تو حسین کی ہے، لیکن ہم آنے نہیں دیں گے، انجمن کا نام بدنام ہوگا ہے، مجلس بدنام ہو رہی ہے۔ جہاں پہ رسول نے ایک جملہ کہا، کبھی کبھی ایک جملہ انسان کو اور بناتا ہے، اس نے انکساری اور اعجازات کا اظہار کیا۔ رسول نے کہا دیکھو ہر گھر کی حفاظت کے لیے ایک کتا ہوتا ہے۔ اس نے کہا تم مجھے مجلس میں آنے نہیں دے رہے، ٹھیک ہے، مجھے حسین کی مجلس کا کتا سمجھ کے اس گلی کے کونے میں بیٹھنے دو، دور سے حسین کی مجلس سن کے چلا جاؤں۔ انہوں نے ایک جملہ کہا کہ رسول کا دل ٹوٹ گیا۔ اما یجیب المضطر اذا دعا ویکشف السوء، جب بندے کا دل ٹوٹتا ہے نا تو خدا کوٹ کوٹ کے اس کی دعاؤں کو سنتا ہے۔ اسی لیے فرمایا بندے جب دل ٹوٹ جائے تو اللہ کو پکارا کرو، اس وقت خدا بھی آواز کو سنتا ہے۔ انہوں نے ایک جملہ کہا جس نے رسول کے دل کو توڑ دیا، کہنے لگے رسول حسین کو تجھ جیسے شرابی کتے کی بھی ضرورت نہیں ہے۔ اتنا کہنا تھا، رسول کو کہتا لڑتا تو لڑ سکتا تھا، اتنی بہترامی، اتنی بے ادبی صرف اس لیے کہ میں شرابی اور حسین کی مجلس میں آنے نہیں دے رہے۔ رسول نے کہا ٹھیک ہے، اگر حسین کو مجھ جیسے کتے کی ضرورت نہیں، قسم ہے آج کے بعد میں بھی تب تک نہیں آؤں گا جب حسین خود نہ بلائے۔ مجلس حسین کو چھوڑ کے چلا گیا۔ رسول تو کہتا اتنا رویا، اتنی بے عزتی زندگی میں کبھی کسی نے نہیں کی، اتنی بے احترامی، اتنا ذلیل مجھے کبھی کسی نے نہیں کیا تھا۔ بندوں نے رسول کو ذلیل کیا اور رسول نے کتا کہہ کر خود کو حسین کے سامنے ذلیل کیا۔ آقا کو بندے کا ذلیل ہونا بڑا پسند ہوتا ہے، خدا کو سجدہ بڑا پسند ہے، کیونکہ وہ پیشانی جہاں پہ تو ٹوپی رکھتا ہے،
جس سر کی اتنی عزت ہے اس سر کو جب تو خاک پہ رکھ لیتا ہے تو خدا تجھے خاک سے اٹھا کے عرشی بنا دیتا ہے. جن کو سجدوں کی عادت نہیں ہے خدا کو ایسے متکبر بندے کو پسند نہیں ہے. علی فخر کرتے ہیں تو سجدے کی شہادت میں، حسین فخر کرتے ہیں تو عادت سجدہ میں سر کٹاتے ہوئے، کیونکہ بندے کا فخر ہے یہ ذلیل بنے، خدا کا فخر ہے وہ متکبر بنے. تو ظاہر تو کر تو بندہ ہے. رسول گھر گیا، کہا کہ روتا رہا اور کہنے لگا حسین زندگی میں اتنا ذلیل نہیں ہوا، اب جب تک آپ بلاؤ گے نہیں تب تک میں آپ کی مجلس میں نہیں. 8 محرم گزری روتا رہا، کوئی تو آئے گا لینے کے لیے. 9 محرم گزری روتا رہا، کوئی تو آئے گا مجھے لینے کے لیے. کہا 9 محرم گزر چکی، رسول مکمل راہ امید ہو چکا. کہا سچ مجھ حسین کو مجھ جیسے کی ضرورت نہیں ہے. کہا 10 محرم ہوئی، صبح عاشور. رسول کہتا ہے صبح کا وقت تھا، گھر کے دروازے پہ دستک ہوئی. آگے بڑا وہ دروازہ کھولا، عاشورہ کے دن لوگ جلوسوں میں مصروف، کون آئے ہیں جو میرے در پہ آیا ہے. رسول کہتا ہے جیسے دروازہ کھولا، انجمن کے 7 سے 8 اراکین میرے دروازے پہ کھڑے تھے، جنہوں نے کہا رسول آنے کی ضرورت نہیں، وہ سارے میرے دروازے پہ کھڑے ہیں. رسول تو نے کہا کہ فرمائیے. کہا سب کے سب رو رہے ہیں، آنکھوں سے آنسو بہہ رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں رسول حسین کا تعزیہ تیرا انتظار کر رہا ہے. ہم تب تک تعزیہ نہیں نکالیں گے جب تک تو نہیں آئے گا. ارے جس کو مجلس میں بیٹھنے نہ دو، جسے اپنی مجلس سے دھتکار کے نکال دو، آج کہہ رہے ہو کہ مجمع کھڑا ہے حسین کا تعزیہ جب تک تو نہیں آتا ہم تعزیہ نہیں نکالیں گے. رسول نے کہا ہوا تو ہوا کیا؟ ایک آتا 2 آتے، سب آئے ہو مجھے لینے کے لیے. کہ رسول ہم نہیں آئے، حسین نے بھیجا. کہ کیسے؟ پریشان ہوا. کہ رسول کل رات ہم سب کے سب نے ایک ہی خواب دیکھا. رسول اللہ یہ خواب کسی چاہنے والے کو نہ دکھائے. کیا دیکھا؟ کہ رسول خواب میں شام غریبہ کا منظر دیکھا کہ لاشیں زمین کربلا پہ بکھری ہوئی ہے. ہم نے ساری پامال لاشوں کو دیکھا. رسول آگے بڑھنا چاہتے تھے لیکن خواب میں کوئی اجازت نہیں تھی، جا نہیں سکتے تھے. رسول اتنے میں ہم نے دیکھا کہ یزیدیوں نے بیویوں کے خیموں پہ حملہ کیا. ان خیموں میں آگ بھی لگ رہی تھی اور حسین کی بچیوں کی رونے کی آوازیں بھی آ رہی تھیں. رسول ہم آگے بڑھنا چاہتے تھے کہ ظالموں کو روکیں، ان کے گھوڑوں کو روکیں کہ کوئی بیویوں کے خیموں پہ آگ نہ لگا، لیکن رسول آگے بڑھ نہیں سکتے تھے. اس عالم میں ہم نے دیکھا رسول ایک کتا ہے جو خیموں کے ارد گرد گھوم رہا ہے اور یزیدیوں کو بھگا رہا ہے. ہم پریشان ہو گئے. رسول آج تک زندگی میں نہیں سنا کہ کربلا میں کوئی کتا بھی آیا تھا جس نے حسین کے بچوں کی حفاظت کی ہو، جس نے یزیدیوں کو بھگایا ہو. رسول اسی پریشانی میں تھے، یہ ہے تو ہے کون؟ جب اس کے چہرے کو غور سے دیکھا رسول وہ تیرا چہرہ کا اتنا سننا تھا. رسول کہتا یہ زمین پہ گر پڑا. ارے حسین نے اس قابل بھی سمجھا کہ حسین کے خیموں کی، میں نے ایک جملہ کہا تھا مجھے حسین کا کتا سمجھ لو، حسین نے منظور کر لیا. کہتے ہیں 18 سال گزر گئے. اس دن کے بعد کسی نے رسول کو گناہ کرتے ہوئے نہیں دیکھا. امام بھی ہدایت اسے دیتے ہیں جو لینا چاہے، راہ اسے بتاتے ہیں جو لینا چاہے، دل اس کا اجاگر کرتے ہیں جو جاگنا چاہے، جو جاگتے ہوئے بھی خود کو نیند میں سلا دے. ایسوں کو حسین اٹھاتے بھی نہیں ہیں. 18 سال گزر گئے، رسول نے زندگی میں گناہ نہیں کیا. ان سالوں میں رسول کی نماز تہجد قضا نہیں ہوئی. پورے تہران میں سے بڑا نیک آدمی نہیں تھا. کوئی ایسی مجلس نہیں تھی جس میں رسول کو بلایا نہ جائے. یہ آتا تو مجلس میں گریا ہوتا. لوگ ترستے تھے اس کے چہرے کو دیکھنے کے لیے. اتنا نورانی بن گیا کیونکہ ظلمت سے نکل کر حسین کے نور میں جا چکا تھا. اطاعت ایسی کہ تصور سے باہر. فرمایا 18 سال کے بعد رسول نے اپنے ساتھیوں کو کہا کہ اس شب جمعہ میں مر جاؤں. امام کا چاہنے والا اسے موت کی خبر دی جاتی ہے کہ تو تیاری کر لے، تیرا سفر ختم ہو گیا.
اب سفر عشق شروع ہونے والا ہے، اب حسین کا سفر شروع ہونے والا ہے۔ لوگوں نے کہا رسول مذاق کیوں کرتے ہو، ٹھیک ٹھاک ہوگا بس۔ کا شب جمعہ ہوئی، ساتھی ساتھ بیٹھے تھے، اچانک رسول کا چہرہ نور کی طرح چمک لگا۔ اس نے کہا جلدی سے میری وصیت سن لو، میرا جنازہ تہران میں دفن نہیں کرنا، میرا جنازہ قم نو کے قبرستان میں جو پل آہنچی کے پیچھے ہے وہاں دفن کرنا، جب جائیں تو ایک فاتحہ ضرور پڑھ لیا کریں، کہ میرے جنازے کو وہاں دفن کرنا، کچھ بھی ہو جائے جنازہ تم لے جانا۔ اچانک رسول کھڑا ہو گیا تو اشارہ کیا سب کھڑے ہو جاؤ، اور رسول نے سینے پہ ہاتھ رکھ کر کہا السلام علیکہ یا ابا بکر۔ بولا آپ نے وعدہ کیا تھا اور آپ کا وعدہ پورا ہوگا، کہ یہ کہہ کر بیٹھا اور روح پرواز کر کے چلی جائے۔ کہ وصیت کے مطابق ہم نے قبرستان والوں کو فون کیا کہ ہمیں قبر چاہیے، انہوں نے کہا ساری قبریں بک چکی ہے، ایک قبر بھی نہیں ہے، لیکن وصیت ہی لے کر جانا ہے تو جانا ہے۔ کہ ہم قوم لے کر گئے اور جیسے قبرستان کے قریب پہنچے ایک جوان دور سے کہا یہ حاج رسول کا جنازہ ہے۔ ہم نے کہا اس نے حج تو نہیں کیا، کہ نہیں مجھے کہا گیا کہ یہ حاجی ہے۔ کہا کہ آپ ہیں کون؟ کہ جلدی آؤ، گھبرانے کی ضرورت نہیں، میں نے قبر کھود بھی دی ہے، تیار کر بھی لی ہے۔ قبرستان میں جگہ نہیں تھی۔ تجھے کیسے پتا چلا یہ جنازہ آنے والا ہے؟ تجھے کیسے پتا چلا اس کا نام حاج رسول ہے؟ کہا کہ اس قبرستان میں نے اپنے لیے قبر خریدی تھی، رات کو سو رہا تھا، خواب کے عالم میں حسین ابن علی کو اللہ کے دن سب کو دکھائے کہ جب عاشق بنتے ہو نا تو مدائن میں علی سلمان کے لیے نماز پڑھ دے، جب جون کی طرح بھی عشق میں مبتلا ہوگے تو حسین تیرا سر اپنی گود میں لینے کے لیے آئیں گے۔ کہ خواب میں امام نے فرمایا جوان کیا حسین کو قبر بیچو گے؟ میں نے تعجب سے کہا مولا آپ جان مانگ لیں، قبر کیا ہے؟ مولا آپ کی قبر تو کربلا میں ہے، آپ کو کیوں قبر چاہیے؟ کہ مجھے نہیں چاہیے، میرے عاشق کے لیے قبر چاہیے، میرا چاہنے والا تہران سے آ رہا ہے اس کے لیے قبر چاہیے۔ جوان تو اسے یہاں قبر دے، حسین تجھے وادی السلام میں قبر دے۔ اور امام نے کہا وہ کون ہے؟ کہا وہ حاج رسول ہے، زندگی میں حج نہیں کیا لیکن حسین نے حاجی بنا دیا ہے۔ تو یہ الفت اگر حسین کے فرش سے لے کر جاؤ گے تو امام فرماتے ہیں کہ قیامت میں دو آنکھیں کبھی نہیں ہوتی، ایک وہ آنکھ جو حسین پہ روئے، دوسری وہ آنکھ جو اپنے گناہوں پہ روئے۔ اللہ نے دونوں آنکھیں آپ کو دی ہیں، اور یہ دعا کرو اے خدا جب فرش عزا سے اٹھوں تو ایسے بنانا جیسا تو نے خود کو بنایا تھا، دلوں کو کربلا لے جائیں، جسم یہاں ہوں لیکن روح انسان کربلا جانی چاہیے۔ چوتھے امام فرماتے ہیں کثرت سے میرے بابا حسین کو سلام کیا، یہاں تک کہہ دیا کہ عاشورہ کے دن ایک دوسرے کو سلام کرنے سے پہلے میرے بابا کو سلام کیا۔ پوچھنے والے نے کہا مولا آپ اتنا کیوں کہتے ہیں کہ سلام کر میرے بابا کو، سلام کر میرے اکبر کو، سلام کر اولاد حسین کو، سلام کر اصحاب حسین کو؟ کہا کیوں؟ کیونکہ عاشورہ کے دن ہمیں کسی نے سلام نہیں کیا، ہم ترس گئے، ایک آتا اور سجاد کو سلام کرتا، ایک آتا میرے بابا کو سلام کرتا، مولا کیوں سلام نہیں کیا؟ کہا کیونکہ سلام مسلمان کو کیا جاتا، انہوں نے میرے بابا کو مسلمان بھی نہیں سمجھا۔ یہ کڑی بہت پرانی، علی گھر گئے تو سیدہ نے کہا یا علی میں نے سنا ہے لوگ آپ کو سلام نہیں کرتے۔ امام نے کہا سیدہ اب سلام کی بات کرتی، میں سلام کرتا ہوں، علی کے سلام کا جواب نہیں۔ کسی بوڑھے نے امام حسین سے شکوہ کیا، مولا لوگ کربلا جا رہے ہیں، پیسے ہیں، مال ہے، صحت ہے، دولت ہے، لیکن میں ویلچر پہ ہوں، بیمار ہوں، مال بھی نہیں، ہمیں آپ کی کربلا آ نہیں سکتا۔ کہ کربلا صرف امیروں کے لیے ہے؟ کہ کربلا صرف صحت مندوں کے لیے ہے؟ کہ کربلا صرف مالداروں کے لیے ہے؟ کہ یہ کہہ کر سو گیا۔ امام کو خواب میں دیکھا، امام نے فرمایا اگر ہے آ سکتے ہو تو آؤ، لیکن اگر نہیں ہے نہیں آ سکتے تو ہم نے کب کہا کہ ہم نے تجھے اپنی زیارت سے محروم کیا ہے؟ کہ مولا میں گھر بیٹھ کے کیسے آپ کی زیارت کروں؟ امام فرماتے ہیں کر سکتا ہے، مرنے سے پہلے میری زیارت کا ثواب نامے اعمال میں لکھنا چاہتے کہ ہاں مولا، کا مشکل نہیں ہے اگر واقعاً طالب زیارت حسین ہے۔ تو امام نے فرمایا ایک کام کر، تجھے میری زیارت کا ثواب ملے گا،
بولا کیا کروں؟ فرمایا اپنا رخ میری کربلا کی طرف کیا کر، جب یاد آئے حسین کی زیارت کی تو مجھے حسین کو ایک سلام کیا کر۔ بولا سلام کروں گا ثواب مل جائے گا؟ امام نے فرمایا ایک نشانی۔ بولا کون سی نشانی؟ کہ جب تو سلام کرے اور نہ چاہتے ہوئے تیری آنکھوں سے آنسو نکلے۔ ایک مرتبہ تو رونا چاہتا ہے، ایک مرتبہ خود بخود آنسو نکل آتے ہیں۔ فرمایا جب آنکھوں سے آنسو نکلے تو یہ مت سمجھنا یہ تیرے آنسو ہیں، یہ حسین نے تیرے سلام کا جواب۔ تائی حسین کے مسائل بھی حسین کے سلام سے شروع کرتے ہیں۔ اگر کسی مومن کو یہ سلام نہیں کیا تھا تو حسین کا نام تو سب کو آتا ہے، تو کم از کم جب میں حسین کا نام لوں تو بلند آواز سے حسین کو پکاریے گا۔ آج جب تو سلام کرے گا تجھے کوئی مارے گا نہیں، آپ جب تو حسین کو یاد کرے گا کوئی تجھے تازیانے نہیں مارے گا، لیکن سکینہ جب بابا کو یاد کرتی تھی تو شمر تماچے، زینب جب حسین حسین کرتی تھی یہ ظالم تازیانے۔ السلام حسین کی صدا بلند ہونی چاہیے۔
دوسرا خدا کو میری سکینہ کا واسطہ دیا. کسی مومن نے میرے چوتھے نام سے پوچھا مولا کیا شمر کی اپنی بچی نہیں؟ مولا 4 سالہ بچی سے کیسی دشمنی؟ امام نے فرمایا ظالم کی سکینہ سے کوئی دشمنی نہیں تھی. دشمنی زینب سے تھی, دشمنی سجاد سے تھی. جب بھی زینب کا دل دکھانا تھا یہ ظالم سکینہ کو دماغ مارتا تھا. میری روایت کبھی بھی نہ پڑھ, لیکن چوتھے نام فرماتے ذاکر پڑھو پڑھو تاکہ ہمارے شیعوں کو پتا چلے ہمارے اوپر کیسے کیسے 4 سالہ بچی. فرمایا 11 محرم کا دن آیا, شمر نے حکم دیا سب بیویاں 2 کے اونٹوں پہ, لیکن جیسے ظالم کی نگاہ سکینہ پہ پڑ گئی انہوں نے حکم دیا بچی کو اکیلا اونٹ میں بٹھایا. 4 سالہ بچی جیسے اونٹ میں بیٹھی رو کر کہنے لگی سجاد مجھے ڈر لگ رہا ہے, مجھے اونٹ سے اتارو. جیسے بچی نے رونا شروع کیا ملعون نے وہ ظلم کیا جس کی مثال تاریخ میں نہیں ملتی. فرمایا اے ادادار جیسے تو سامان کو باندھا ہے ملعون نے ایسے سکینہ کو باندھا. یہاں اونٹ چلتا رہا, یہاں بچی فریادیں کرتی رہی. بس اتنا کہوں جب بچی کو اتارا گیا پورا کرتا خون میں رنگی تھا. زینب نے کہا آجا حسین کی امانت, زینب کے سینے سے لگتا. ابھی امام حسین اے شیعو جب بھی ٹھنڈا پانی پیو میری سکینہ کو یہ بچی جب بھی بابا کو دیکھتی رو کر کہتی تھی بابا میرے غریب وطن بابا, میرے 3 دن کے پیاسے بابا, تیری شکل سکینہ سے ملتی بابا, تیرے ہونٹوں سے بھی خون جاری ہے بابا, میرے ہونٹوں سے بھی خون جاری ہے بابا, تیرے رخساروں پہ بھی نشان ہے بابا, سکینہ کے رخساروں پہ بھی نشان ہے. زینب نے کہا سجاد آج کے بعد میں سکینہ کو اکیلا نہیں بچھوں, یہ بچی میری گود میں بیٹھے. عزادارو یہ قافلہ شام کے بازار میں پہنچا. اگر زینب کا لٹا ہوا قافلہ ہمارے محلے میں ہوتا ہم پھول برساتے, ماں بہنوں کو بھیجتے, زینب کا استقبال کرے. لیکن جب شام کی بازار میں قافلہ آیا ظالموں نے پھول نہیں برسائے, پتھر مارے. ننھی سی سکینہ بی بی زینب کی گود میں آہستہ سے کہا اٹھی اماں مجھے پیاس لگی. زینب نے کہا سکینہ چپ ہو جاؤ, یا پانی دینے والا کوئی نہیں, پتھر مارنے والے بہت. چھت پہ مومنہ نے سن لیا توڑتی ہوئی گلاس میں پانی بھرا بی بی زینب کو دیا. بی بی زینب نے سکینہ کو دیا, کہا قیدی بی بی تیری بچی پیاسی نہ رہے گی.
چہرہ نہیں دیکھا جیسے کہا سکینہ دعا کر ننھی سی بچی نے دعا کے لیے ہاتھوں کو بلند اپنا چہرہ بلند کیا کہا مومنہ بتا کون سی دعا ہے جیسے مومنہ نے سکینہ کے زخمی کانوں کو دیکھا زخمی رخساروں کو دیکھا یہ اپنی ساری دعائیں بھول گئے کہتی ہے قیدی بی بی دعا کرو اللہ میری بچی کو کبھی تیری طرح یتیم نہ بنائے سکینہ نے دعا کر ہاتھوں کو بلند کیا رو کر کہا میرے اللہ کسی بچی کو او سکینہ کی طرح یتیم نہ بنانا تیری دوسری دعا کون سی دوسری دعا نے پورے قافلے کو بلا دیا قیدی بی بی بڑی حسرت کون سی حسرت قیدی بی بی دعا کرو اللہ مجھے مدینہ غربت میں جائے اپنے وطن کا نام سنا سورہ یاد آئے مومنہ مدینہ جا کر کیا کرو قیدی بی بی یہ بھی کوئی سوال ہے مدینے میں میرے رسول کا روزہ اچھا اور کس سے ملو گے قیدی بی بی مدینے میں میرا حسین مدینے میں میرا عباس ہے مدینے میں میرا علی اکبر ہے مدینے میں میری آبادی ہے بی بی زینب نے کہا مومنہ تو نے حسین کا نام لیا تو نے عباس کا نام لیا تو نے علی اکبر کا نام لیا مومنہ کیا مدینے والی بی بی سے ناراض ہو تو نے بی بی کا نام نہیں لیا کہتی ہے قیدی بی بی میری مجبوری سمجھو میں یہاں نام نہیں لے سکتی کیوں نہیں نام لے سکتی او قیدی بی بی یہ بازار کا ماحول ہے او نامحرموں کا مجمع ہے میں اپنی بی بی کا نام نہیں لے سکتی زینب نے کہا مومنہ میں دعا کروں اگر مدینے والی بازاروں میں نظر آئے تو کیا کرو گی کہتی ہے قیدی بی بی زبان سنبھال کے بات کر او میری بی بی تجھ جیسی قید نہیں میری بی بی نام ہے علی کی بیٹی کا میری بی بی نام ہے حسین کی بہن کا اتنا کہنا تھا زینب کو جلال آیا چہرے سے بالوں کو ہٹایا کہ ام حبیبہ نہیں پہچانا انا زینب بنت علی ارے وہ دن گزر گئے وہ زینب لٹ گئی ان آنکھوں کو امام زمانہ کی زیارت فرما پروردگار حاضرین کی پریشانی کو دور فرما ہم سب کو عاقبت خیر نصیب فرما لشکر امام میں جگہ نصیب فرما آنیان مجلس کی پریشانیوں کو دور فرما ہم سب کو رزق حلال کمانے کی توفیق نصیب فرما خدا اس مجمع میں اگر کوئی بیمار ہے اسے شفا کاملہ عاجلہ نصیب فرما یہ دعا ہمیشہ کیا کریں جناب سلمان کی دعائے خدا ہم سب کو زبان ذاکر عطا فرما بدن صابر عطا فرما دل شاکر عطا فرما عقل سالم عطا فرما مومنین میں اتحاد اتفاق نصیب فرما پروردگار ہم سب کو سیرت علی پر چلنے کی توفیق نصیب فرما اس قابل بنا کہ قیامت کے دن سیدہ
کو چہرہ دکھا سکیں، اس قابل بنا کہ حسین کی زیارت کر سکیں، قبر میں حسین کی زیارت نصیب فرما۔ پروردگارا بحق محمد و آل محمد، عدو اہل بیت، دشمن اہل بیت جو آج کا یزید ہے، خدایا آل سعود اور آل یہود کو نیست و نابود فرما، اہل بیت کے چاہنے والوں کی حفاظت فرما۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم۔